العصر کی تفسیر ہو رہی ہے صاحب قرآن کی زبانی. فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ابن خطاب کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی مولائے کائنات کی ذات ہے. اس کا مطلب سورۃ العصر نے 4 یاروں کو سمجھا دیا کہ 4 یاروں کا ذکر اس شان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا. یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام. قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیتیں کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں. سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جو محدث ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے. اللہ اکبر کہ اس کی زبان پر فرمان خدا جاری ہوتا ہے. قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے جس الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے. اور سیدنا عثمان ذو النورین تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اور مولا مشکل کشا تو پھر مولا مشکل کشا ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خم کے اندر غدیر خم میں ہاتھ اونچا کر کے انفرادی شان کے ساتھ اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ. ارشاد فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے. یہ حضور علیہ السلام کے 4 یار ہیں. اب ان کے درمیان رشتے کیسے تھے؟ میرے امام کہتے ہیں تیرے 4 ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان علی ہے. نمبر 1 آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ المحض سے. عبداللہ المحض، دیکھو اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی مانی جائے. اگر آپ اور ہم اہل بیت کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سیاست اور مکاری کر رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے. اب عبداللہ المحض کون ہے؟ کربلا تو ہم کل سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے سن لیں. عبداللہ المحض کون ہے؟ یہ ان کو عبداللہ المحض محض اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ امام حسن اور امام حسین کا نسب ایک ساتھ اگر کہیں پر جمع ہوا ہے تو وہ ذات ہے عبداللہ المحض کی ذات. اسی لیے محض کہے جاتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں پہلا نجیب الطرفین سید. اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو دنیا عبداللہ المحض کہتے ہیں. بابا ہے حسن المثنی ابن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، اور امی ہے صغرا فاطمہ سیدہ ابن حسین ابن علی. یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کا سگا نانا امام حسین ہے، جس کا سگا نانا امام حسین ہے اور جس کا سگا دادا امام حسن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح زمین پر پہلا سید نجیب الطرفین سید حسنی حسینی سید نجیب الطرفین عبداللہ المحض. اب یہ عبداللہ المحض
جس کا نانا حسین پاک، جس کے دادا امام حسن، اب ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں، اس لیے کہ موضوع پہ مسا کرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی، لیکن اللہ اکبر، اہل علم کی توجہ، اہل دانش کی توجہ، اور الحمدللہ ہمارا شہر مالیگاؤں علمی وقار رکھتا ہے، علم و ادب کا گہوارہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاید ہی کوئی گلی ایسی ہو جہاں پر کوئی شاعر نہ رہتا ہو، قلمکار نہ رہتا ہو۔ ہماری زمین زرخیز زمین ہے، اس لیے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا پوچھا پوچھنے والے نے کہ آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم موضوع پہ مسا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اب توجہ فرمائیں، ان کے گھر میں حوالوں کی کمی نہیں تھی، رسول اللہ کے گھر کے سارے لوگ بڑے بڑے علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، لیکن چونکہ وہ لوگ بھی باتیں کرتے تھے تو حالات کے مطابق لوگوں کا عقیدہ بچانے کے لیے جب عبداللہ المحض سے پوچھا گیا، سیدنا عبداللہ المحض سے، آپ موضوع پہ مسا کرتے ہیں؟ ہاں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب بھی موضوع پر مسا کیا کرتے تھے، حضرت عمر موضوع پہ مسا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو بندہ کسی کو چور سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو غاصب سمجھتا ہو، جو بندہ کسی کو اپنے خاندان کا دشمن سمجھتا ہو، ارے اس کے پاس سے انسان فتویٰ نہیں لیتا، اس کو دلیل کیا بنا سکتا ہے؟ دلیل ہمیشہ بزرگوں کو بنایا جاتا ہے۔ عبداللہ المحض نے فاروق اعظم کو دلیل بنا کر کے دنیا کو بتا دیا، ہم عمر ابن خطاب کو آل رسول اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ المحض۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ سیدنا امام جعفر الصادق ہیں، ہمارے امام، چھٹے امام اہل البیت کے امام جعفر صادق۔ جب یہ نام آتا ہے تو الحمدللہ ایمان والوں کے دل کی کلی کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کون؟ امام جعفر صادق جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے۔ غور فرمائیں، جن کی جوتیاں امام مالک جیسے لوگ سیدھی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، مسئلہ پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ اگر کوئی اپنی تلوار پر موڈ لگانا چاہے تو کیا دھات کی موڈ لگا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل لگا سکتا ہے۔ آپ نے لگا رکھی تھی، آپ کہا بالکل لگا سکتا ہے۔ کہا کیوں لگا سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار میں موڑ لگا رکھی تھی۔ تو اللہ اکبر۔ اب پوچھنے والے کو ہو سکتا ہے دور دور میں لوگ کیڑے کاٹتے رہتے ہیں، تو اس کو کیڑا کاٹا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر کو ابو بکر سب کہتے ہیں، صدیق کہنے سے جی چراتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق صدیق کہہ رہا ہے۔ صادق نے کہا صدیق، اور صادق وہی ہوتا ہے جو سچ بولتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق سے کہا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں۔ اب وہ رسول اللہ کے شہزادے تھے، آپ نے جو ہے اللہ اکبر جہاں موجود تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کعبے کی طرف رخ کیا، اور اس کو مزید چلانے کے لیے اس شہزادے رسول نے کہا ہوا صدیق 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 صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی بیان کرتا ہے انہوں نے اتنی مرتبہ صدیق صدیق کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی۔ ہم صدیق کہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑا۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے اللہ اس کا کام بگاڑا۔ مولا امام جعفر صادق تو صدیق اکبر کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے؟ جن کو نہیں پتا اب وہ غور سے سن لیں۔ امام جعفر صادق کیا کہہ رہے ہیں؟ یار کوئی ایسا بھی بندہ ہے جو اپنے نانا کو گالی دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں، نانا کو تو کوئی گالی نہیں دے سکتا۔ کہا یار ابو بکر تو میرے نانا ہے۔ ابو بکر، یہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہے۔ اور پھر وہ جو جواب دیتے تھے صدیق اکبر کے دشمنوں کو، ان کا جواب سن لیں۔ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟
امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں او کنڈے کی نیاز کرنے والوں یہ مسلک امام جعفر صادق ہے. ہاں کنڈا یاد رہا, کنڈے والے کا قول یاد نہیں رہا. سوچئے الحمدللہ ہمیں کنڈے بھی یاد ہے اور کنڈے والے کا قول بھی یاد ہے. اب دیکھو امام جعفر صادق کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا, لیکن ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی گہری ہے. کیا کہا؟ مولا علی نے مجھے 1 بار جنم دیا ہے اور ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. اب جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ یقیناً چپ ہی رہیں گے. اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات کہی میرے امام جعفر صادق نے, تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ واقعے کا انکار کر سکتے ہیں, لوگ روایات کا انکار کر سکتے ہیں, لیکن حقائق کا انکار کسی کو نہیں ہو سکتا. اب مولا علی سے 1 بار پیدا ہونے کا کیا مطلب, صدیق اکبر سے 2 بار جنم لینے کا کیا مطلب, تو اس کا بیک گراؤنڈ سن لے تاکہ مزے کو بھی مزہ آ جائے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا, ایران کے فتح کے بعد اللہ اکبر ایران کی 3 شہزادیاں 3 بیٹیاں اللہ اکبر کنیز کی حیثیت سے مسجد نبوی میں لائی گئیں اور سونے میں زیورات میں لدی ہوئی تھی. حسن تھا, خوبصورتی تھی, جمال تھا, بہادری تھی, پیشانیوں سے سعادت کی جو ہے وہ اللہ اکبر لکیروں کی سلوٹیں امٹ کر کے کسی اور طرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کی فکر کو مہمیز دے رہی تھی. ایسے عالم میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ خوبصورت لڑکیاں کون ہیں؟ تو اس وقت کسی کہنے والے نے کہا امیر المومنین یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور نوشیروان کی پوتیاں ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ بیچ دو, بیچنے کے بعد جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ رقم جمع کرا دی جائے. مولائے کائنات موجود تھے کہ امیر المومنین میرا مشورہ ہے ایسا نہ کریں. کہا کہ کیوں؟ فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہوتے ہیں اسلام بھی ان کو عزت دیتا ہے, اس لیے ان کو ایسے فروخت نہ کریں. اگر فروخت نہ کرنا ہے تو مجھے عطا کر دیں یا پھر یوں ہی مجھے دے دیں. تو مولائے کائنات نے کبھی کنیزوں اور غلاموں میں دلچسپی یا دنیاوی معاملات میں دنیاوی مال و منال میں دلچسپی نہیں لی, لیکن آج مولائے کائنات کہتے ہیں یا تو انہیں ایسا نہ کریں یا تو مجھے بیچ دیں, نہیں بیچتے یوں دے دیں. تو آپ نے پوچھا آپ کریں گے کیا ان کو لے کر کے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کریں گے یہ, کیونکہ یہ ظاہری عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں تو اسلام میں بھی ان کو اتنی عزت دی جائے گی تاکہ ان کو کوئی آر نہ دلا سکے. کہا مطلب کیا کریں گے آپ؟ کہا مطلب یہ کریں گے کہ ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیں گے, ایک کو آپ کی بہو بنا دیں گے اور ایک کو اپنی بہو بنا لیں گے. یعنی ظاہری اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی بہویں بیٹیاں تھی تو اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بن جائے گی. فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو جس کو صدیق اکبر کی بہو بنایا وہ ان کے شوہر کا نام ہے ایک شہزادے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی, دوسری بیٹی عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دے دی گئی, تیسری بیٹی میرے مولا سب کے مولا امام حسین کے نکاح میں دے دی گئی, اور پھر عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا, محمد بن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا, اور سیدنا امام حسین سے جس شہزادے کی آمد ہوئی ان کا نام علی ابن حسین امام زین العابدین رکھا گیا. مطلب سالم, قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں. اس سے یہ چکر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ داری تھی وہاں رشتہ داری تھی, وہ تینوں بہنیں تھی اور تینوں بہنیں مدینہ منورہ ہی میں بیاہ دی گئی تھی. اس کا مطلب امام حسین کا کوئی ساڑو حجاز کے باہر نہیں رہتا تھا. ایک ساڑو کا نام محمد بن ابو بکر ہے, دوسرے ساڑو کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. باقی قصہ تمام ہو جاتا ہے اور باقی جو اپج ہے وہ صرف چمچہ گیری کرنے کی تمنائیں ہیں, باقی اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ نوشیروان کی تینوں پوتیاں ایک صدیق اکبر کی بہو ہے, ایک فاروق اعظم کی بہو ہے. مجھے حیرت ہے صحابہ کے بکس پر کہ لوگ کتنا بکس کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کہ بیٹے کو ساڑو ماننے کی نہ ماننا پڑے, عبداللہ ابن عمر کو ساڑو نہ ماننا پڑے. اس لیے کافر کو تو ساڑو مان رہے ہیں
لیکن صحابہ کے بیٹوں کو ساڑو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بغض کہاں تک لے جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تینوں کا نکاح اس طرح ہوا, تینوں کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے, سالم, قاسم, امام زین العابدین, علی ابن حسین. اب سمجھ میں آئی بات کیسے 2 بار پیدا. تو قاسم جو پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر کے صلب سے, یہ قاسم پوتے ہیں کس کے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے. محمد بن ابو بکر بیٹے صدیق اکبر کے, تو ان کا بیٹا کون ہوا؟ بولے کون ہوا؟ آج کل کے لڑکوں کو, چھوکروں کو رشتے نہیں پتا ہوتے, وہ ماموں نانا کے رشتوں کو بھی صحیح سے نہیں جانتے, کچھ کا کچھ کہتے ہیں. اور ہمارے مذہب میں کہ رشتے جانو گے تو مانو گے تو نبھاؤ گے, اور جو جتنا رشتہ نبھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا. ہاں, بلکہ نسب کی حفاظت اسی لیے تھی کہ لوگ رشتہ داریوں کو جانیں. توجہ آپ کی, میری طرف آپ بات نہ کریں, آپس میری طرف توجہ کریں. محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے ہیں؟ بولے صدیق اکبر. کس کے بیٹے ہیں؟ سب بولے کس کے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر. محمد بن ابو بکر کے بیٹے کون؟ قاسم. تو یہ قاسم کون ہوئے؟ صدیق اکبر کے, مل کے بولو کون ہوئے؟ پوتے. اب قاسم کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ اسما کے ساتھ. قاسم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت اسما کے ساتھ. اسما کون؟ عبد الرحمن کی بیٹی. عبد الرحمن کون؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے. تو اس کا مطلب حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسما یہ سگی پوتی صدیق اکبر کی. قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے, یہ سگے پوتے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے. پوتا پوتی دونوں کا نکاح ہوتا ہے, یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے. اب وہ جو دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان دونوں کے نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے, اس کا نام رکھا جاتا ہے ام فروا. اب ام فروا کون؟ یعنی کہ نسب کے اعتبار سے روئے زمین کی پہلی نجیب الطرفین صدیقہ, جس کا دادا بھی صدیق, جس کا نانا بھی صدیق. تو یہ نجیب الطرفین صدیقہ ہے جس کا نام ام فروا ہے. اس ام فروا کا نکاح میرے 5ویں امام, 5ویں غوث حضرت سیدنا امام محمد باقر کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 2 مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا. کیا مطلب؟ مطلب میری امی کے ابا بھی ابو بکر سے پیدا ہوئے, اور میری امی کی امی بھی ابو بکر سے پیدا ہوئی. تو 2 مرتبہ ابو بکر نے جنم دیا ہے مجھے, اور 1 مرتبہ مولا علی نے. وہ کیسے؟ امام حسین کو جنم دیا. امام حسین کے بیٹے زین العابدین, زین العابدین کے بیٹے محمد باقر, اور محمد باقر کے بیٹے سے میں پیدا ہوا ہوں, یعنی امام جعفر صادق. وہ کہتے ہیں علی نے تو مجھے 1 بار جنم دیا, صدیق اکبر نے مجھے 2 بار جنم دیا. اب اس سے اور بڑی بات سن لے. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں, جیسے میں قیامت کے دن مولا علی کی شفاعت چاہتا ہوں, اسی طرح قیامت کے دن میں ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کو شفیع, سبحان اللہ, میدان محشر میں شفیع جس کو امام جعفر صادق مان لیں, وہ غاصب کیسے ہو سکتا, وہ گمراہ کیسے ہو سکتا.